باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی جانب سے سلام عرض ہے۔ آئے میرے عزیزو، بنیادی بائبل اسٹڈی میں آج ہم تیسرے مرحلے کو اسٹڈی کرنا شروع کرتے ہیں۔ تیسرے مرحلہ میں ہم بائبل مقدس کا پیغام اس کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، اور اس کو بائبل مقدس کے پیغام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہ بائبل مقدس کا سماجی و اخلاقی پیغام، اور نمبر 2 پہ بائبل مقدس کی مثالی شخصیات، اور پھر اس کے بعد بائبل مقدس کے متفرق موضوعات۔ تو سب سے پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل مقدس کا سماجی و اخلاقی پیغام۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھتے ہیں اپنے خون کو پاک رکھو۔ میرے عزیزو، بدن کی جان خون میں ہے، اور اسی واسطے میں نے اسے تم سے مذبح پر رکھوایا، یہ خدا فرما رہا ہے، تاکہ اس سے تمہاری جانوں کا کفارہ دیا جائے، کیونکہ خون جان کا کفارہ دیتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں احبار کی کتاب اس کا 17 باب 11ویں آیت میں۔ طبی سائنس میں ترقی سے بہت پہلے بائبل نے اس بات کی تصدیق کی کہ خون زندگی کی بنیاد تھی۔ اس تصدیق کے مطابق کسی کا خون بہانا زندگی لینے کے مترادف عمل سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے جب قائن نے اپنے بھائی حابیل کو ہلاک کر دیا تو خداوند نے اس کا اس الزام کے ساتھ سامنا کیا، تو نے کیا کیا؟ سن، تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ اس عقیدہ کی وجہ سے کہ زندگی خون میں ہے، اسرائیلی کسی جانور کے خون کے چند قطرے مذبح پر گرا کر مطمئن ہو جاتے تھے، اور یہ پورے جانور کی قربانی کرنے کے مترادف اظہار تھا۔ توریت میں بہت سے ایسے قواعد و ضوابط پائے جاتے ہیں جو کسی کے خون کو ملاوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان وقتوں میں جب خون کی چھان بین کا پتہ نہیں تھا، تو محفوظ اقدام یہ ہوتا تھا کہ خون کو ملانے سے بچایا جائے۔ آج کل ہم جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں خون کی چھان بین سے جانی جاتی ہیں۔ یہ ایسا امر ہے جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ کسی زندہ شے کی زندگی اس کے خون میں ہے۔ اسی کے برعکس کسی کے خون میں ملاوٹ یا کسی خون میں زہریلا زہر ملانا زندگی کو تباہ کرنے کا عمل ہے۔ کسی شخص کا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے کے خون کو خالص اور محفوظ رکھے۔ نمبر 2 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ناپاکی سے دور ہو۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیا تم نہیں سمجھتے کہ جو چیز باہر سے آدمی کے اندر جاتی ہے اسے ناپاک نہیں کر سکتی، اسی لیے کہ وہ اس کے دل میں نہیں بلکہ پیٹ میں جاتی ہے اور جائے ضرور میں نکل جاتی ہے۔ یعنی اس طرح اس نے سب کھانے کی چیزیں پاک ٹھہرائیں۔ جو کچھ انسان میں سے نکلتا ہے وہی انسان کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں۔ یسوع اور فریسیوں کے درمیان ایک تنازع سے لیا گیا ہے یہ
حوالہ: فریسیوں نے یسوع کے شاگردوں کو ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے دیکھا، جو کہ یہودی قوانین کے برعکس تھا۔ انہوں نے یسوع پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنے شاگردوں پر یہ قانون کیوں عائد نہیں کیا۔ یسوع نے سب سے پہلے فریسیوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ اپنی انسانی روایات کی حمایت میں خدا کے حکموں کو عدول کرتے ہیں۔ تب یسوع نے اوپر والی آیت ان الفاظ یعنی مندرجہ بالا الفاظ ہجوم سے کہے۔ توریت میں پاکیزگی کے قوانین نے ناپاکی کے سوال پر بڑی توجہ کھینچی۔ ناپاکی و نجس کسی شخص کی وہ حالت ہوتی تھی جو انہیں مذہبی رسم میں شامل ہونے سے روکتی تھی، یا یہاں تک کہ ان لوازمات کو چھونے سے منع کرتی تھی جنہیں خدا کو قربانی کے طور پر نذر کرنا ہوتا تھا۔ جو چیزیں ناپاکی کا سبب بنتی تھیں یہ تھیں: کچھ مخصوص اقسام کی خوراک کھانا، جس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اخبار کی کتاب 11 باب پہلی آیت سے 42ویں آیت تک۔ مردوں کو چھونا، عدد 19 باب 11ویں آیت سے 13ویں آیت میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ حیض کے ایام میں ہونا، ملاحظہ فرمائیں اخبار کی کتاب 12 باب دوسری آیت۔ ناپاکی شدت میں جتنی بڑی ہوتی، طہارت کے عوامل اتنے ہی پیچیدہ ہوتے۔ اگر ناپاکی کو ہاتھوں کے دھونے سے ختم کیا جا سکتا تو قانون نے واضح طور پر یہ بتایا ہوتا تھا کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنی دیر تک ہاتھوں کو دھونا چاہیے اور پانی ہاتھوں کے اوپر کہاں تک جانا چاہیے۔ یسوع کے وقت میں اتنے طویل عرصہ تک کے قوانین اتنے زیادہ اور اتنے بھاری تھے کہ فریسیوں اور شریعت کے استادوں نے یسوع سے پوچھا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات کی پیروی کیوں نہیں کرتے، بلکہ اس کے برعکس ناپاک ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں؟ یسوع فریسیوں کے عمومی نقطہ نظر پر تنقید کرنے کے بعد ناپاکی کے حقیقی منبع کو بیان کرتے ہیں۔ انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت، حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 7 باب 21 سے 23 آیت۔ ناپاکی کی جیسے یسوع نے تعریف کی ہے، اس طرح یہ انفرادی اور جماعتی برادری کے لیے نقصان دہ ہے۔ نجس و ناپاک کی فہرست بہت لمبی ہے۔ معمول سے ہٹ کر آئیں، ہم اس فہرست کا ایک بار پھر جائزہ لیں۔ یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نخوت اور حماقت۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل 7 باب اور اس کی 21ویں آیت سے 22ویں آیت۔ نمبر 3 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں، میں اعتدال سے پیو یا اس سے مکمل پرہیز کرو۔ کلام مقدس میں اس طرح مرقوم ہے، میں کے سامنے بہادر نہ بن، کیونکہ میں نے بتیروں کو ہلاک کیا ہے، بھٹی سخت لوہے کو آزماتی ہے، اور میں تانا زنوں کے دلوں کو آزماتی ہے۔
ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 31 باب 25 سے 26 آیت۔ بائبل مقدس میں ایک نشہ آور پینے والی شے مے ہے جس کا اکثر ذکر ملتا ہے۔ بائبل مے کو مثبت انداز میں دیکھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ مے انسانوں کے لیے خدا کی طرف سے تحفہ ہے۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین کی کتاب اس کا 27 باب 28ویں آیت۔ اگر مے مناسب مقدار میں موضوع وقت پر لی جائے یہ دل کو فرحت، خوشی اور مسرت بخشتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 31 باب 27 سے 28 آیت۔ کانہ گلیل میں شادی کی ضیافت پر یسوع نے پانی کو مے میں تبدیل کر کے اس موقع پر خوشی بخیر دی۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا کی انجیل 2 باب 1 آیت سے 11ویں آیت۔ یسوع نے خود حسب معمول کے انداز میں کھایا اور پیا اور لوگوں نے کہا کہ وہ کھاؤ اور شرابی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 11 باب 19 آیت۔ پولس اپنے ہم خدمت تیموتھوس کو یوں نصیحت کرتا ہے، اب تو صرف پانی ہی نہ پیا کر بلکہ اپنے معدہ اور اپنی اکثر اوقات کی کمزوریوں کی خاطر تھوڑی سی مے بھی استعمال کیا کر۔ ملاحظہ فرمائے تیموتھوس کا نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں ہے۔ پاکستان اسرائیل کی زمین کی علامت ہوتا تھا جس کے لوگوں کی خدا حفاظت کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 5واں باب 1 آیت سے 7ویں آیت۔ یسوع نے اپنے آپ کو ایک حقیقی طاق کا درجہ دیا۔ مے خداوند کے آخری کھانے پر استعمال کی گئی۔ جب یسوع نے یہ اعلان کیا کہ نئے عہد کے آغاز کے لیے مے اس کا خون ہے، جب یسوع کے پیروکاروں نے یوخرست منائی تو مے استعمال کی گئی۔ ملاحظہ فرمائیں آپ مرکز 14 باب 23 آیت سے 24 آیت۔ پھر ملاحظہ فرمائیں کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط اس کا 11 باب 25ویں آیت۔ مے پر مثبت انداز فکر کے باوجود بائبل مقدس اس کے استعمال میں کچھ ہچکچاتی ہے۔ مے کا اگانا سب سے پہلے نوح سے منسوب ہے۔ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ جب اس نے مے پی تو وہ نشہ کی حالت میں آیا اور اپنے خیمہ میں ننگا پڑا رہا، پس مے پینے کا پہلا تجربہ منفی تھا۔ ملاحظہ فرمائیں تکوین کی کتاب 9 باب 20ویں سے 29ویں آیت۔ خدا نے رہنمائی کی کہ کچھ لوگ مے پینے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ یہ عہد نامہ عتیق میں شمشون اور عہد نامہ جدید میں یوحنا اشتباغی کے بارے میں کہا۔ ملاحظہ فرمائیں قضات 13 باب 3 سے 4 آیت، لوکا 1 باب 15 آیت۔ یشوع بن سراخ زیادہ پینے کے برے اثرات کے بارے میں مزید بتاتا ہے۔ مے پینے میں زیادتی کرنا جھگڑا اور لڑائی ہے۔ مے کے پینے میں زیادتی کرنا روح کی تلخی ہے۔ نشہ جاہل کے غصے کو اس کے پچھاڑنے کے لیے برآں کرتا ہے۔ وہ اس کی قوت کو کم کرتا اور زخموں کو زیادہ کرتا ہے۔ مے کی مجلس میں ہمسائے کو مت جھڑک اور اس کی خوشی میں اس کی تحقیر نہ کر۔ ملامت کا کام اس کے ساتھ مت بول اور دوسرے کے سامنے اس کے ساتھ نہ جھگڑ۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراق کی کتاب 31 باب
37 سے 42 آیت۔ اگر زیادہ پینے کی ایسی برائیاں ہیں تو پھر افسس کی کلیسیا کے لیے پالوس رسول کی نصیحت معنی رکھتی ہے۔ وہ لکھتا ہے، اور میں سے متوالے نہ ہو کیونکہ یہ بد چلنی کا باعث ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ملاحظہ فرمائیں افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 5واں باب 18ویں آیت۔ نمبر 4 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں روزہ رکھو۔ روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں کو اور ملک کے تمام باشندوں کو خداوند اپنے خدا کے گھر میں جمع کرو اور خداوند کے پاس فریاد کرو۔ یوئیل پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ کسی خاص مقصد کے لیے کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ کوئی فرد روزہ کے طور پر قانونی لحاظ سے اجازت شدہ ازدواجی عمل سے گریز کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں روزہ کے کئی مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں نے اپنی مناجات کو وزن عطا کرنے کے لیے اور گہری توبہ کے نشان کے طور پر روزہ رکھا۔ روزہ کے لیے مندرجہ بالا دعوت توبہ کے لیے اس بلاوے کا لازمی جزو ہے جب اسرائیل کی سرزمین میں تباہ کن ٹڈیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں یوئیل پہلا باب پہلی آیت سے دوسرے باب کی 12ویں آیت تک۔ بنیامینیوں کے ذریعے اسرائیلیوں کی شکست کے بعد روزے کا اعلان کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں قضات 20 باب 26 آیت۔ جب داؤد بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس نے اوریا کی بیوی کو لے لیا ہے تو اس نے روزہ رکھا۔ ملاحظہ فرمائیں سیمویل کی دوسری کتاب اس کا 12 باب 16ویں آیت۔ بادشاہ نے اپنے گناہ پر توبہ کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ ملاحظہ فرمائیں ملوک کی پہلی کتاب اس کا 21 باب 27ویں آیت۔ موت یا دیگر قومی آفتوں کے واقعات میں لوگوں نے نوح کے حصہ کے طور پر روزہ رکھا۔ ملاحظہ فرمائیں سیمویل کی پہلی کتاب اس کا 31 باب 13ویں آیت، عزرا 8 باب 21 آیت۔ جب لوگ کسی مخصوص مکاشفہ کا انتظار کرتے تھے تو روزہ رکھا جاتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں خروج کی کتاب اس کا 34 باب 28 آیت، دانیال 9 باب 3 آیت۔ یوم کفارہ کو سال میں ایک دن روزہ رکھنا شریعت کی طرف سے تھا۔ ملاحظہ فرمائیں ابار کی کتاب اس کا 16 باب 29 سے 30 آیت۔ روزہ دیگر مواقع پر بھی رکھا جاتا تھا۔ عہد ناماتی کے وقتوں میں نبیوں نے مبالغہ رائی سے عبادت اور روزہ پر تنقید کی، جس سے روزہ کے معنی محدود ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں ارمیہ 14 باب 12ویں آیت، زکریا 7 باب 5ویں آیت۔ اشعیاء نبی روزہ پر تنقید کرنے والا سب سے شدید ناقد تھا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ تم روزہ رکھ کر دیگر سماجی برائیوں کو ڈٹھائی سے انجام دیتے ہو۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء 58 باب 3 آیت سے 5ویں آیت۔ خدا کس قسم کا روزہ چاہتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، کیا میرے پسند کا روزہ یہ نہیں کہ شرارت کے بندھن کھولے اور کجروی کی کڑیوں کو توڑے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے اور آوارہ محتاج کو اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے کپڑے پہنائے اور اپنے ہم جنس سے چھپ نہ جائے؟ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء نبی کا صحیفہ 58 باب 6 سے 7ویں آیت۔ یسوع نے اپنی علانیہ زندگی سے پہلے روزہ رکھا۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 4 باب اس کی پہلی آیت سے دوسری آیت۔
پہلے مسیحیوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ملاحظہ فرمائیں اعمال 9 باب 9 آیت۔ فریسی ہفتہ میں 2 بار اختیاری روزہ رکھتے تھے۔ یسوع نے ان لوگوں کی تنبیہ کی جو دوسروں کو خوشامد حاصل کرنے کے لیے دکھاوے اور نمود و نمائش کا روزہ رکھتے تھے۔ روزہ کے لیے اشعیاء کے تقاضات واضح کرتے ہیں کہ کسی چیز سے اجتناب کرنے کا مطلب دوسروں کو ان کے مسائل میں سہارا دینا ہے، یعنی مظلوموں کو رہائی دینا، بھوکوں کو کھلانا، بے گھروں کو پناہ گاہ بہم پہنچانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ روزہ کو ضبطی کی ایک مشق ہے جو کسی فرد کو زندگی تباہ کرنے والی مشقوں سے دور رکھتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں اپنے ایمان کی شفائیہ قوت کا استعمال کرو۔ وہ عورت جو 12 سال سے خون کے بہنے کے مرض میں مبتلا تھی، اسے یسوع نے کہا، بیٹی تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، سلامتی سے جا اور اپنی بیماری سے شفا پا۔ یہاں تک کہ زندگی میں تمام احتیاط لینے کے باوجود ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی وجہ سے بیمار پاتے ہیں۔ ہم فطری، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم ان کے خلاف زندگی بھر طویل جدوجہد کرتے ہیں۔ بائبل مقدس برائی کی اصل اور اس کے معنیوں میں کھوج لگاتی ہے، لیکن اس تصدیق پر ختم ہو جاتی ہے کہ انسانی ذہن خدا کی راہوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ برائی کے متعلق تمام بھیدوں کے باوجود یہ ہمیشہ ایک مستحکم بائبلی عقیدہ رہا ہے کہ خدا شفا دینے والا ہے۔ اسرائیل کے لیے خدا کا خصوصی پیغمبر المسیح متوقع شفا دینے والا تھا۔ جب یہ شکوک ابھرے کہ کیا یسوع وہی آنے والا ہے جس کی توقع تھی، تو اس نے یہ کہہ کر جواب دیا کہ اس نے وہ بڑے بڑے کام کیے ہیں جن کی نبیوں نے پیشن گوئی یعنی پیش بینی کی تھی، اور وہ ہیں اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور مسکینوں کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 11 باب 5 آیت۔ ان واقعات میں زیادہ تر یہ التجا کرنے والے کے ایمان کی طاقت تھی جو شفا کے کام پر اثر انداز ہوئی۔ وہ اندھے یسوع کی طرف بڑھے اور شفا کے لیے التجا کی۔ یسوع نے ان سے پوچھا، کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ جب دونوں حلیم انسانوں نے کہا، ہاں اے خداوند، تو یسوع نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور کہا، تمہارے لیے تمہارے ایمان کے موافق ہو۔ تب ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 9 باب اس کی 27 آیت سے 31 آیت۔ ایک اور ملتمس کرنے والے نابینا کو یسوع نے کہا، اپنی راہ پر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز کی انجیل اس کا 10 باب 52 ہے۔ وہ صوبے دار جس نے یسوع سے اپنے غلام کو شفا دینے کی درخواست کی تھی، اسے یسوع نے جواب دیا، جیسے تم ایمان رکھتے ہو ایسا ہی تمہارے لیے ہو۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 8 باب 13 آیت۔ ایک کنانی عورت نے یسوع سے اپنی بیٹی کے لیے شفا کی التجا کی جو اسیب سے ستائی جاتی تھی۔ یسوع نے شروع میں کچھ ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن جب عورت نے ضد کی تو یسوع نے اسے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، تیرے لیے تیرے خواہش کے مطابق ہو۔ اس کے بعد اطلاع ملتی ہے کہ اسی لمحہ اس کی بیٹی شفا پا جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 15 باب 21 سے 28 آیت۔ یسوع یہاں تک کہ ان لوگوں کے ایمان کی وجہ سے بھی شفا دیا کرتا تھا جو بیمار کو اس کے پاس لے کر جاتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا کی انجیل 5 باب 17 سے 25 آیت۔
مقدس یعقوب کا خط زور دیتا ہے کہ اگر کوئی خدا سے حکمت کے لیے کہتا ہے تو ایمان سے کہنا چاہیے اور شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملاحظہ فرمائیں یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت سے 7ویں آیت۔ اور جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو کلیسیا کے بزرگ بیمار پر دعا کریں اور ایمان سے کی گئی دعا بیمار کو بچائے گی اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ ملاحظہ فرمائیں یعقوب 5 باب 13ویں آیت سے 16ویں آیت۔ نمبر 6 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے اور نہ ان سے کینہ رکھ۔ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، میں خداوند ہوں۔ احبار کی کتاب 19 باب 18 آیت ملاحظہ فرمائیں۔ فقیہ کے سوال کے جواب میں یسوع کے الفاظ کا حوالہ دینے سے کسی کے پڑوسی سے محبت کے حکم کا بخوبی پتہ چلتا ہے کہ سب حکموں میں سے پہلا کون سا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز 12 باب 28 ہے۔ البتہ یہ حکم یسوع کے حوالے سے نیا خیال نہیں تھا۔ اس نے اسے عہد نامہ عتیق سے لیا اور اس کا حوالہ دیا، جیسا کہ اوپر بتائے گئے قول کے متن میں دکھایا گیا ہے کہ ہمسایہ سے مراد یقیناً اپنے دیس کا باشندہ ہے۔ اپنے ہمسایہ کو محبت کرنے کا حکم خدا سے محبت کرنے کے برابر ہے، ان سے بڑا کوئی اور حکم نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں مرکز 12 باب 31 ہے۔ عہد نامہ جدید ایک دہراؤ یعنی کورس کی طرح محبت کے حکم کو دہراتا ہے۔ کسی اور مقام پر یسوع فرماتا ہے، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو ویسا ہی پیار کرو۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا 13 باب 34ویں آیت۔ پالوس رسول نے روم مومنین کو لکھا کہ دوسرے تمام احکام اس میں سمو گئے ہیں، تم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرو۔ ملاحظہ فرمائے رومیوں 13 باب 9ویں آیت۔ کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس نے لکھا، ایمان، امید، محبت تینوں قائم تو ہیں مگر ان میں افضل محبت ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 13 باب 13ویں آیت۔ یوحنا نے اپنے ان پیاروں کو جنہیں وہ بچے کہہ کر پکارتا ہے لکھا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو تم نے شروع سے ہی پایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت۔ محبت کا حکم دیگر تمام حکموں سے کیوں اور کیسے بڑا ہے؟ اس کا جواب بڑا سادہ ہے، یعنی دیگر تمام احکام خدا اور ہمسائے کو محبت کرنے کے احکام سے ڈھانپے گئے ہیں۔ آئیں اس کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر کوئی خدا کو اپنے سارے دل، ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرتا ہے تو وہ دوسرے معبودوں کی طرف رجوع نہیں کرے گا، وہ خدا کے نام کی عزت کرے گا اور خدا کے دن کو پاک رکھے گا۔ دوسرے الفاظ میں خدا کی محبت پہلے 3 حکموں کا احاطہ کرتی ہے، جو کہ 10 احکام کا پہلا حصہ ہے۔ وہ شخص جو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرتا ہے وہ اپنے والدین اور بڑوں کی عزت کرتا اور ان کی تابعداری کرتا ہے۔ جو ہمسائے کو کسی طرح پیار کرتا ہے وہ ناجائز و غیر قانونی قسم کے جنسی ملاپ میں نہیں گرے گا، کسی کی جائیداد میں مداخلت نہیں کرے گا، دوسرے شخص کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دے گا، ایک دوسرے کی بیوی یا شوہر کے ساتھ ناجائز مداخلت نہیں کرے گا۔ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا 10 احکام کے دوسرے حصے کا احاطہ کرتا ہے۔ اپنی سب سے مشہور
نغمہ محبت میں پالوس رسول فرماتے ہیں، محبت صابر ہے اور ملائم، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، خود غرض نہیں ہوتی، غصہ ور نہیں ہوتی، بدگمانی نہیں کرتی، ناراستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے، سب کچھ باور کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب کی برداشت کرتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 13 باب اور اس کی 4 آیت سے 7 آیت۔ جیسا کہ پالوس رسول محبت کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، ان پر نگاہ کرنے سے حیرت ہوتی ہے کہ کیا کبھی ہم ان تک پہنچ پائیں گے؟ اگر ہر کوئی دوسرے کو اپنی مانند پیار کرے تو یہ دنیا کیسی ہوگی؟ محبت صابر ہے۔ نمبر 7 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں، اپنے دشمن سے پیار کرو۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوگے، کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا کی انجیل 6 باب 35 آیت۔ کسی دوست، خوشگوار ہمسایہ یا کسی دور کے آشنا سے محبت کرنا بڑی بات نہیں، البتہ کسی طویل مدت پر مبنی حریف یا روایتی قبائلی دشمن سے پیار کرنا اور بات ہے۔ بائبل مقدس اسرائیل اور دیگر قوموں کے درمیان طویل دشمنی کی مثالوں کو ریکارڈ کرتی ہے، یعنی اسرائیل اور مصر، اسرائیل اور فلسطین، اسرائیل اور اشور، بابل اور فارس، یونان اور روم۔ عہد نامہ عتیق کی کتابوں کا سرسری جائزہ یہ پہلا تاثر دیتا ہے کہ خدا نے روایتی دشمنوں کے خلاف اسرائیل کی نفرت کی حمایت جاری رکھی۔ یہ تاثر اسرائیل کی تاریخ کے پہلے حصہ میں اچھا خاصا کندہ نظر آتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ خدا نے اپنے آپ کو سب قوموں کا خدا ظاہر کیا، جو اپنا پیار اسرائیل اور اس کے دشمنوں تک پھیلانے کے لیے تیار ہے۔ راؤت، یونس اور اشعیاء کی کتابیں دشمنوں کی طرف مثبت رویہ کا اظہار کرتی ہیں۔ دشمنوں کے لیے اور زیادہ مثبت رویہ کا سبق عہد نامہ جدید میں ملتا ہے۔ یسوع کے دور میں ان یہودیوں کے درمیان بڑی دشمنی پائی جاتی تھی جو جلیل اور یہودیہ میں ایک طرف اور سامری دوسری طرف تھے۔ ایک موقع پر سامری گاؤں میں یسوع کو قبول نہ کیا گیا اور اس کے شاگردوں نے اس سے کہا کہ آسمان سے آگ نازل فرما، لیکن یسوع نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور یسوع نے شاگردوں سے اگلے گاؤں کو جانے کے لیے کہا۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا کی انجیل 9 باب 51 سے 56 آیت۔ اس نے کنویں پر سامری عورت سے باتیں کی، جو کہ سامری عورت اور یسوع کے شاگردوں کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ یسوع نے 10 کوڑیوں کو پاک صاف کیا، جن میں سے ایک کوڑی تھا جو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے واپس آیا۔ اس نے اپنی شکر گزاری کے رویہ سے یسوع سے کلمات تحسین پائے۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 17 باب 11 سے 19 آیت۔ یسوع نے ایک تمثیل بیان کی جس میں اس نے ایک سامری کو پیش کیا جس نے اس شخص کے ساتھ ہمدردی کا کام کیا جسے ڈاکوؤں نے زخمی کیا اور ادموا چھوڑا۔ رومی بادشاہت نے اسرائیل پر 63 کاف میم سے لے کر یسوع کے دور اور آگے تک حکمرانی کی۔ 9 آبادکاریوں سے ہمیشہ نفرت کی جاتی ہے اور ان کے خلاف لڑا جاتا ہے۔ یسوع نے رومی افسر کی مدد کی اور اس کے ایمان کی بہت تعریف کی۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 7 باب 1 آیت سے 10 آیت۔ آپ نے دشمن کو معاف کرنے اور پیار کرنے کے لیے زندگی گزارنے کی خاطر یسوع نے ان کو
معاف کر دیا، جنہوں نے اسے مصلوب کیا اور کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 23 باب 34 آیت۔ پالوس رسول نے دشمن کی محبت کے لیے یسوع کی دعوت کو دہرایا۔ اس نے لکھا اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہو اور لعنت نہ کرو، بدی کے عوض کسی سے بدی نہ کرو، جو باتیں سب آدمیوں کے نزدیک اچھی ہیں ان کی تدبیر کرو۔ اے پیارو اپنا انتقام مت لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے، میں ہی بدلہ لوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں رومیوں 12 باب 14 آیت اور 17-19۔ نمبر 8 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں اپنی زبان کو لگام دو۔ اس نے اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو۔ تم اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دو۔ ملاحظہ فرمائیں 20 باب 16 آیت خروج کی کتاب۔ اگر کسی لڑکے سے یہ پوچھا جائے کہ کیا اس نے گلاس توڑا ہے اور بچہ کہتا ہے کہ نہیں جبکہ حقیقت میں اس نے توڑا ہے، تو پھر یہ سیدھا سادہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی بالغ سے پوچھا جائے کہ کیا اس نے گھر میں نکیب زنی اور لوٹ مار ہوتے دیکھی ہے اور وہ کہتا ہے ہاں، لیکن دراصل اس نے یہ دیکھا نہیں ہے کیونکہ وہ اس منظر کے ارد گرد موجود نہیں تھا، یہ جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے مترادف ہے۔ پہلے واقعہ میں حقیقت کا بالکل سادہ انداز میں انکار ہے، جبکہ دوسرے واقعہ میں یہ اس واقعہ کی تصدیق ہے جس میں مورد الزام شخص ہرگز ذمہ دار نہیں ہے اور ستم رسیدہ پر اس کے اثرات بڑے خراب پڑتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں زبان کو انکار یا اقرار کے لیے الفاظ ادا کرنے کے لیے بہت کم کوشش کی ضرورت ہے۔ زبان کے پیچھے آزاد مرضی ہے جو رہنمائی کرتی ہے کہ زبان کو کیا ادا کرنا چاہیے۔ یعقوب رسول زبان کو ایک مشکل عضو قرار دیتا ہے جسے سدھارنا مشکل ہے۔ یہ تھوڑی سی آگ کی طرح ہے جو بڑے جنگل کو آگ لگا سکتی ہے۔ یہ ایک چھوٹے پتوار کی طرح ہے جو بڑے بحری جہازوں کی اس طرف لے جاتا ہے جہاں اسے لے کر جانا چاہیے۔ یہ برکت اور لعنت لا سکتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یعقوب 3 باب 5 آیت سے 10 آیت۔ اگر زبان ہمسائے کے خلاف جھوٹی گواہی دیتی ہے تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ یسوع بن سراخ اس امر کا تجربہ رکھتا ہے کہ ایک جھوٹی زبان کیا کر سکتی ہے۔ وہ لکھتا ہے چغل خور اور دو زبان آدمی ملعون ہے، کیونکہ صلح سے رہنے والے بہتوں کو انہوں نے خراب کیا۔ تیسرے شخص کی زبان نے بتیروں کو بے آرام کیا اور قوم سے قوم تک نے انہیں پرگندہ کیا اور مضبوط شہروں کو ڈھا دیا اور رائسوں کے گھروں کو برباد کیا اور امتوں کے لشکروں کو توڑا اور طاقتور قوموں کو فنا کر دیا۔ تیسرے شخص کی زبان نے نیک بیویوں کو باہر نکلوا دیا اور ان کی محنت کا پھل لوٹ لیا۔ جو اس کی سنتا ہے وہ راحت نہ پائے گا اور نہ اطمینان سے سکونت کرے گا۔ کوڑے کی چوٹ کا داغ قائم رہتا ہے مگر زبان کی چوٹ ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے۔ بہت سے ہیں جو تلوار کی دھار سے قتل ہوئے لیکن اتنے نہیں جتنے زبان کی دھار سے گرے۔ مبارک ہے وہ جو اس کی بدی سے
محفوظ رہا۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراق کی کتاب اس کا 28 باب 15ویں آیت سے 22ویں آیت۔ جھوٹی گواہی کے خطرہ کی وجہ سے توریت نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک عدالتی حقیقت صرف 2 یا 3 گواہوں کی تصدیق پر قائم کیا جائے گا۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 19 باب 15ویں آیت۔ دوسری طرف جھوٹی گواہی کی شدید سزا ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 19 باب 16ویں آیت سے 21ویں آیت۔ نابوت پر الزام لگانے کے لیے جھوٹے گواہان لائے گئے اور اس نے اپنی زندگی کھو دی۔ ملاحظہ فرمائیں ملوک کی پہلی کتاب 21 باب 13ویں آیت سے 14ویں آیت۔ یسوع کو جھوٹے گواہان کا سامنا کرنا پڑا گو کہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 26 باب 57 آیت سے 64 آیت۔ زبان کی برائیاں ایسی ہیں، زیادہ مناسب کہنا یہ ہوگا کہ یہ بے قابو انسانی مرضی کی برائیاں ہیں۔ تمہاری ہاں ہاں اور تمہاری نہیں نہیں ہو، اس سے بڑھ کر جو بھی ہے وہ برے شیطان سے آتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 5 باب 37 آیت۔ نمبر 9 پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرو۔ اگر تیرا بھائی غریب اور تہی دست ہو جائے تب تو اسے سنبھال، وہ تیرے ساتھ اجنبی اور مسافر کی طرح رہے، تو اس سے سود اور نفع نہ لے بلکہ اپنے خدا سے ڈر تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ رہے۔ ملاحظہ فرمائیں احبار کی کتاب 25 باب 35 آیت۔ اس بیان کے باوجود کہ اسرائیل کی زمین اچھی اور کشادہ تھی اور وہاں دودھ اور شہد بہتا تھا، یہ عام طور پر غریب تھی۔ ملاحظہ فرمائیں خروج کی کتاب 3 باب 8ویں آیت، تثنیہ شرح 8واں باب 7ویں سے 9ویں آیت۔ زمین کی غریب معاشی صورتحال کی وجہ سے غربت سے مارے لوگوں کی مدد کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، یعنی بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا، برہنہ کو کپڑے پہنائے جاتے اور بے گھروں کو پناہ مہیا کی جاتی تھی۔ ان اعمال کی روزہ کے طور پر حوصلہ افزائی کی جاتی۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء 58 باب 3 آیت سے 7ویں آیت۔ غریب کی مدد کرنے کی صرف حوصلہ افزائی ہی نہ کی جاتی بلکہ یہ حکم کے طور پر تھا۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 15 باب 7ویں آیت سے 11ویں آیت۔ یوں مرقوم ہے محتاج زمین میں کبھی بھی چیزوں کی کمی کا شکار نہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے ملک میں اپنے محتاج اور غریب رشتہ داروں کے لیے ہاتھ کھول۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 15 باب 11ویں آیت۔ کھانے، کپڑے اور پناہ کے بارے میں براہ راست مدد دینے کے علاوہ دیگر طریقے یہ تھے، یعنی نفع لیے بغیر غریبوں کو ادار دینا۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 15 باب 7ویں آیت سے 10ویں آیت۔ کھیت میں فصلوں کے خوشوں سے بھرے دانے چھوڑ دینا تاکہ غریب انہیں چن سکیں۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 24 باب 19ویں آیت سے 22ویں آیت۔ اور غریبوں کو انصاف فراہم کرنا۔ ملاحظہ فرمائیں یشوع بن سراق کی کتاب 7 باب 32 آیت۔ یسوع نے لوگوں کو تاکید کی کہ وہ غریبوں کو خیرات دیں لیکن اپنے سامنے ترہی مت بجوائیں۔ ملاحظہ فرمائیں متی کی انجیل 6 باب 2 سے 4 آیت۔ آخری عدالت کے منظر میں یسوع ایسا پیمانہ مقرر کرتا ہے جس کے ذریعے لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث بنیں گے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے پینے کو دیا، میں پردیسی تھا اور تم نے میری خاطر داری کی، ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، قید میں تھا اور تم میرے پاس آئے۔ متی 25 باب 35 سے 36 آیت۔ ملاحظہ فرمائیں پہلے مسیحیوں نے اپنی جماعتوں میں غریبوں کی مدد کرنے کا ایک نظام تشکیل دیا۔
اعمال چوتھا باب 32 آیت، چھٹا باب پہلی آیت سے چوتھی آیت۔ پالوس رسول اس بات کو اپنی خدمت کا حصہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی امیر جماعتوں سے چیزیں اکٹھی کر کے غریب جماعتوں میں سونپ دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 8واں باب 8ویں آیت سے نامی آیت، 16 آیت، اور پھر 16ویں باب کی پہلی آیت سے چوتھی آیت۔ اعمال 11 باب 28ویں آیت سے 30ویں آیت، رومیو 15 باب 22ویں آیت سے 29ویں آیت۔ امیر لوگوں کو ان کا یہ فرض یاد دلایا جاتا ہے کہ وہ فراخ دلی سے غریبوں کی ضروریات میں مدد کریں۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 16 باب پہلی آیت سے 31ویں آیت۔ اور اس میں ناکام رہنا برے اختتام کی طرف رہنمائی کرے گا۔ یعقوب 5 باب پہلی آیت سے چھٹی آیت۔ نمبر 10 پہ ہم سٹڈی کرتے ہیں یتیموں، بیواؤں اور اجنبیوں کی دیکھ بھال کرو۔ تو پردیسی اور یتیم کا مقدمہ مت بگاڑ اور نہ بیوہ کا کپڑا گروی لے، اور یاد رکھ کہ تو مصر میں آپ غلام رہا اور خداوند تیرے خدا نے تجھے وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو یوں ہی کر۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 24 باب 17 آیت۔ بہت دفعہ بائبل مقدس اس قسم کے لوگوں کو اکٹھا پیش کرتی ہے، یعنی بیوہ، یتیم اور پردیسی۔ ملاحظہ فرمائیں تثنیہ شرح 14 باب 29 آیت، ارمیہ 49 باب 11ویں آیت، مزامیر 6 باب 6 آیت سے 7ویں آیت، پھر 94 باب اور اس کی 6 آیت۔ یہ لوگ غریب، بے یار و مددگار اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے دکھ اٹھاتے تھے۔ آج کل انہیں زمین کے دھتکارے ہوئے یا غربا میں سے غریب ترین کہتے ہیں۔ پدر سری سماج میں بائبل کے زمانے میں بیوائیں بڑی بے یار و مددگار صورتحال میں پہنچا دی جاتی تھیں۔ مومنین جماعت کو ان کی دیکھ بھال کے لیے دعوت دی جاتی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں خروج 22 باب 20 سے 23 آیت۔ خدا ان کے لیے خصوصی محبت رکھتا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں مزمور 68 6 آیت سے 7ویں آیت۔ نبیوں نے بیواؤں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے لیے وکالت کی۔ ملاحظہ فرمائیں اشعیاء 1 باب 23 آیت۔ یسوع اس بیوہ کو دیکھ کر رحم سے بھر گیا جس کا اکلوتا بیٹا تدفین کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملاحظہ فرمائیں لوکا 7 باب 11ویں آیت سے 17 آیت۔ وہ فقی جو بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں وہ یسوع کی تنقید کا نشانہ تھے۔ مرکز 12 باب 40 آیت۔ جبکہ وہ بیوہ جس نے ہیکل کے خزانے میں 2 سکے ڈالے تھے وہ یسوع کی طرف سے تعریف پاتی ہے۔ لوکا 21 باب پہلی آیت سے دوسری آیت۔ ابتدائی کلیسیا نے بیواؤں کی مدد کے لیے ایک ڈھانچہ تشکیل دیا۔ اعمال 6 باب پہلی آیت سے 16ویں آیت، تیموتھوس 5واں باب 3 سے 5ویں آیت۔ بغیر والدین کے بچے بھی ایک محروم طبقہ تھا، جیسا کہ اوپر بیواؤں کے بارے میں کہا گیا ہے ویسا ہی یتیموں کا حال و حشر تھا۔ خروج 22 باب 22ویں آیت، تثنیہ شرح 10 18 14 29، مزامیر 68 6 سے 7ویں آیت اور 94 باب اس کی 6 آیت، 14ویں اور 14ویں باب کی نامی آیت۔ ایوب 22 باب 9ویں آیت، اشعیاء 1 باب 23 آیت، ارمیہ 5 باب 28 آیت، 49 باب پہلی آیت، عزرا
22 باب 7ویں آیت۔ عہد نامہ جدید میں یعقوب رسول بیواؤں اور یتیموں کی حفاظت کو یوں بیان کرتا ہے: جو دینداری خدا اور باپ کے آگے خالص ہے اور بے عیب ہے، وہ یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت خبرگیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنا۔ ملاحظہ فرمائیں یعقوب پہلا باب 27 آیت۔ پردیسی یا اجنبی وہ لوگ تھے جو کسی بھی وجہ سے دوسری قوموں کی زمین میں رہتے، بستے یا حرکت پذیر رہتے تھے، وہ بھی بے سر و سامان ہوتے اور انہیں بھی بیواؤں اور یتیموں کی طرح فراخ دلانہ برتاؤ، تحفظ اور دفاع جیسی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ خروج 22 باب 21ویں سے 22ویں آیت اور 23 باب 9ویں آیت۔ میرے عزیزو، اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بنیادی بائبل سٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔ آپ سب سے گزارش ہے، میرے اس بائبل مقدس کی اسٹڈی کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن سکے۔ خداوند ہم سب کے ساتھ عبدالآباد ہو، آمین۔